السلام علیکم عباس صاحب. عباس بھیا. ہاں جی عباس ہے آپ کا نام؟ مسٹر عباس. سو گئے عباس بھیا صاحب؟ بات نہیں کر رہا بھائی. یہ کیا کھولیا آپ؟ کھولیا بھائی. علیکم السلام. بات کریں بھائی. بہت ٹائم ہو گیا جناب. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ جی میرا بھوپال سے. جی اچھا. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سنائیں کیا سوال ہے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ یہ کہنا ہے صاحب بہت دنوں سے بھی آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی میری. اللہ بہت کچھ انتظار کرایا ہے آپ نے میرے. میں نے کیا کرا ہے آپ کا؟ بہت انتظار کرایا آپ نے. بہت دنوں سے آپ سے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بہت دنوں سے بات ہی نہیں ہو پا رہی. جی میرا سوال یہ تھا جی یہ ایک قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورہ الرحمن. اس کے اندر ایک آیت ہے حوروں کا ذکر ہے، جنت میں حور ملیں گی. تو آج کل ہندوستان میں وہ ہے بہت زیادہ یہ ہندو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ آج کل اس پر طنز کرنے لگے ہیں اس مسلمانوں کے اوپر کہ تم لوگ جاؤ گے تو 72 حوریں ملیں گی، اور کچھ عمری جماعت کے جو لوگ اس طرح کے بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی. صحیح ہوں گی کچھ اور ہی نہ وہاں حوریں ملیں گی تو انسان وہاں سے نہیں رہتا پڑ رہا ہے 10 گھنٹے کا پوروں کی لذت لے اور وہ شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گویا کہ اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جنت کو بالکل جنت. بالکل جنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک دوسرا دنیا ہے، ایک دنیا یہ اور ہے، ایک دوسرا عالم ہے، ایک دوسرا جہان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بنایا کہ لوگ وہاں پہ لذت لے لیں. ٹھیک سمجھ میں نہیں نا؟ لذت وہ دنیا جو ہے، ہاں یہ دنیا کام کے لیے ہے، یہ دنیا محنت کے لیے، یہ دنیا درد اٹھانے کے. اس دنیا میں لذت ہے بہت کم ہے. یہاں کی جو لذت ہے وہ ہمیشہ درد کے ساتھ ہے. اس سے پہلے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی دنیا کے جتنے لذات ہیں وہ خالص لذت نہیں ہے، پہلے بھی تکلیف ہے، اس کے بعد بھی تکلیف ہے. لیکن اگر انسان اس دنیا میں اچھا عمل کرے، لوگوں پہ ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، ماں باپ کی خدمت کرے، بہن بھائی کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی خدمت کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، اللہ سے ڈرے، شریعت پہ عمل کرے. ٹھیک ہے نا؟ خود کش حملے نہیں کہ خود کش حملے کر کو جنت جاؤ گے، نہیں، خود کش حملے کرو گے سیدھا جہنم جاؤ گے. وہ جماعت عمریہ کی بکواس ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لو بھائی، سن لو. یہ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں لے کے جائے گا کہ وہاں ہر انسان کے عقل سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایسے نہریں ہوں کہ ایک نہر پانی کا، ایک نہر پاک پانی کا، ایک نہر پاک شہد کا، ایک نہر پاک شراب کا. ایسے انہار ہیں وہاں پر، لذات ہیں. تو اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ مذاق کی، اس میں مذاق اڑا دے. وہاں پہ خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت غلام ہیں، خدمت کرتے ہیں، بہترین کانے ہیں. تو اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جہالت ہے. مذاق اڑانا ہے نا، تو مذاق ہر چیز کا اڑایا جا سکتا ہے. آپ کی شکل کا بھی مذاق کوئی اڑا سکتا ہے، لیکن وہ مذاق کی کوئی بات ہے نہیں آپ کی شکل میں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کی داڑھی ہے، کوئی آپ کی داڑھی کا مذاق اڑا دے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں بڑی داڑھی کو کیا ہوا؟ اس میں مذاق کی کوئی بات ہے؟ آپ بدتمیز آدمی، آپ یہی کہہ دیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کوئی شخص آپ کے مثلا آپ کے قمیض کا مذاق اڑا دے، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ٹی شرٹ پہنی بھائی، یہ اس میں کوئی مذاق کی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دنیا بنایا، دنیا تو بہت عظیم ہے. دیکھو ابھی یہ جو ہماری دنیا ہے، اس کے کتنا، اس کا کوئی حد کوئی جان ہی نہیں. سائنٹسٹ جو ہیں، اسٹرولوجسٹ جو ہے، اسٹرونامرز جو ہیں، یہاں پہ حساب لگاتے ہیں کہ گیلیکسیز کتنے بڑے ہیں، کہ بلینز آف ہنڈریڈز آف بلینز آف ایئرز. لائٹ کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سفر کریں کونے سے دوسرے کونے تک، وہ آخر تک بھی نہیں، ایک حصے سے دوسرے حصے تک. تو یہ تو بہت عظیم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جہانیں بنائی ہیں کہ جہاں پر ہر قسم کا لذت ہوتا ہے، اور وہاں پہ داخلہ کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کا شرط ہے، عمل صالح کا شرط ہے. تو یہ تو یہ بہتری، یہ اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے. اگر یہ نہیں ہے نا، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دنیا بنا دیا ہے، مجھے اور آپ کو بنا دیا ہے، اور آخر میں ہم مرتے ہیں کچھ ہی نہیں ہوتا جی، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ باطل بنا دی، یعنی کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے جی. میں آپ کا مال کا لوں، میں آپ کو قتل کر دوں، آپ کے ساتھ ظلم کر دوں اور مر جاؤں، پھر میں نے پوری زندگی عائشی کیا، آخر میں حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، چلے گئے دنیا سے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس دنیا میں جیسے ہر چیز اس دنیا کا اتنا دقیق ہے، آپ دیکھیں آپ کے انسان کے جسم میں جو سیلز ہوتے ہیں، کہ سیل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کروڑوں کے حساب سے سیل ہوتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑ کے حساب سے سیل ہوتے ہیں. ہر سیل اپنے اندر ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک ورلڈ ہے ہر سیل انسان کے. اور ہر انسان کے جسم میں کروڑوں کے اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں، بایولوجیکل سیلز.
ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ اللہ نے بنا دیا, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سب کچھ بنا دیا, اور پھر سب کو کلی آزادی دے دی کہ بھائی جو جس کا مال کا ہے جو مرضی کرے. آخر میں مر گیا, کوئی حساب کتاب ہی نہیں, میں عیاشی کی, میں نے ظلم کیا, قتل کیا, چوری, ریپ, سب کچھ کر لیا اور دنیا سے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ باطل ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کتنا اتنا عمدہ سسٹم بنا دیا, آخر میں کچھ بھی نہیں, تو یہ غلط ہے. اگر اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے کہ جہاں پر اس دنیا کے اعمال کا حساب لیا جائے گا, وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا سسٹم ہے وہ غلط ہے, ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ دوسرا سسٹم. جی سر, اوکے بھائی. ان کے جو بیان سننے کے طریقے, آپ ان کے بیان کو نہ سنیں نا, آپ ان کے بیان کو نہ سنیں. آپ ہندو جو مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کے پاس نہ جائیں, ٹھیک ہے نا بھائی. ہندو مذاق کوئی ضروری ہے بھائی, آپ وہ ہندو جو آپ کے مذہب کے مذاق اڑاتے ہیں آپ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس نہ جائیں, دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھے. اور بھائی اب نہیں, آج کل الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نہ سنیں نا, الیکٹرانک میڈیا پہ کسی نے آپ کو زبردستی کیا, کیسے چینل سنیں جہاں پہ آپ کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. اور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے نا, دین کے خلاف, کچھ باتیں صحیح ہیں, کچھ باتیں غلط. وہ باتیں جو اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں جو صحیح ہیں, وہ مسلمانوں کے کرتوت ہیں, وہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے. مسلمانوں نے کچھ بدعتیں پیدا کی ہیں دین میں, یا مسلمانوں کے کردار ایسی ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن اس پہ اسلام کا نام دیتے ہیں. ہم ان اعتراضات کو بالکل مانتے ہیں کہ مسلمان بڑی بدماش قوم ہے, مسلمان بڑے انہوں نے اپنے دین کے ساتھ بدماشی کی, اپنے دین پہ ظلم کیا, دین میں ان لوگوں نے بدعتیں داخل کیا مسلمانوں نے. اور مسلمانوں کا کردار طول تاریخ میں ایسا کردار نہیں رہا کہ اس پہ آپ فخر کر سکیں. جتنا دوسرے اقوام نے ظلم کیا اس سے زیادہ مسلمانوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر اور دوسرے اقوام پر, ٹھیک ہے نا. تو مسلمان یہ کہ ہم فخر کریں کہ ہم زیادہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کی تاریخ اتنی کوئی خوشگوار تاریخ نہیں ہے, کوئی روشن تاریخ نہیں ہے. مسلمانوں کی تاریخ ظلم سے, خون سے, اور یہ سب اقوام کا, میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں کا نا, ہندوؤں کا بھی یہی ہے, کرسچنز کا بھی یہی ہے, عیسائیوں نے بھی بڑے ظلم کیے, کرسچنز نے بھی ظلم کیا. سب اقوام یعنی بشر انسانوں نے جس کے ہاتھ چوری آئی ہے نا اس نے دوسروں کو قتل کیا. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو الیکٹرانک میڈیا میں, انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا میں اسلام کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا یہ دیکھیں, ان کو بڑی پاپولیرٹی ملتا ہے. مثلا آپ اسلام کے خلاف بات کریں نا ہندوؤں میں یا کرسچنز میں, یہودیوں میں, یہ آپ کو بڑے داد دیتے ہیں. تو وہاں پر دیکھیں اسلام کے خلاف صحیح جو خود اسلام ہے, اسلام کیا ہے یعنی قرآن اور حدیث اہل بیت علیہ السلام کی بات, اس پہ اعتراض کرنا ناممکن ہے. اس پہ ایک اعتراض کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی ایکس مسلم, کوئی بھی ایتھیسٹ, کوئی بھی کرسچن پریچر یا ہندو پریچر اس پہ ذرہ برابر بھی تنقید نہیں کر سکتا. طریقہ کار کیا ہے پر کیا کریں یہ لوگ, کیونکہ پاپولیرٹی کا ایک وہ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اسلام کے خلاف بات کریں, ہندو واہ کہیں گے نا, ہندو جو ہوتے ہیں نا وہ مذہبی ٹائپ کے یا کرسچن مذہبی ٹائپ کے دنیا میں بہت ہیں, وہ آپ کو واہ کہیں گے. تو طریقہ کیا ہے پر طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ, اللاجک, یعنی غلط لاجک کے ساتھ, غلط یا جھوٹ کے ساتھ, یعنی بالکل irrational کوئی بات اسلام سے منسوب کرتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں, پھر آ کے اس کا مذاق اڑا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, پر وہ واہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو دنیا میں بہت ہے, اس طرح کے ویب سائٹس وغیرہ آپ کو چینلز وغیرہ ملیں گے, لیکن اس میں کوئی محتوا نہیں ہوتا. ویورز اس میں ہوتے ہیں, اس میں دیکھو ایک آ کے 5 لاکھ سبسکرائبر, ایک کا 2 لاکھ سبسکرائبر بڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سبسکرائبر کی کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہندو ہیں, بہت سارے کرسچنز ہیں کہ وہ اسلام سے مخالفت کرتے ہیں, اسلام کو پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اگر کوئی آ کے اسلام کے خلاف بات کرتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ سبسکرائب کرتے ہیں, ان کا واہ بھی کرتا ہے, سپورٹ بھی کرتے ہیں نا. اور کچھ بیوقوف مسلمان بھی ہے نا کہ ان کی دین کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ بھی شاید مثلا ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے. لیکن ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے, ایسے چینلز کی باتوں کو, جو مجھے نظر آیا کہ یہ کتنے ڈس آنیسٹ ہیں اور کتنے یہ ایجوکیٹڈ ہیں اسلام کے متعلق. مثلا اگر کوئی شخص اسلام کے خلاف آ کے بات کرتا ہے نا, یعنی قرآن میں کچھ اور لکھا ہے, وہ کچھ اور کوٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کو, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ بات بہت واضح ہے, لیکن وہ اگر صحیح کوٹ کرے قرآن کو تو پھر وہ مذاق نہیں اڑا سکتا, پھر وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا نا. تو پھر وہ کچھ اور بات بنا کر قرآن کا ایک جو صحیح جملہ ہے اس کو آپ بنا کے, اس کو توڑ کے نا, اس کو ایک مزاحیہ انداز میں یا غلط انداز میں اس کو بالکل irrational بنا کے, غیر علمی, غیر منطقی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اوپر ادھر سامنے ایسے بھائی ویورز بھی بیٹھے ہیں نا, وہ بھی واہ کرتے ہیں, پھر خود بھی ہنسو, وہ اس کو بھی ہنسا دو. تو یہ کیا ہے, آپ نے کس کا مذاق اڑایا؟ آپ نے قرآن کا مذاق نہیں اڑایا, کیونکہ قرآن کے جملے تھے ہی نہیں. آپ کی اپنی حماقت ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بنا کے
مسلمانوں کی دین سے نسبت یہ آپ بیٹھ کے اس کا مذاق اڑانا کہہ رہے کہ دیکھ اسلام کتنا باطل ہے جی، اسلام نے تو یہ کہہ دیا. میں نے جو دیکھا نا کہ یہ ان کی باتوں میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی عمق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایکس مسلم جو آپ کو جو چینل ملیں گے آن لائن یا اسلام کے خلاف جو چینلز ملیں گے، کچھ بھی نہیں، ٹوٹلی ان کے پاس کچھ بھی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ بے ایمانی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ اور کم علمی کے ساتھ، اور عمدہ جو چیز ہے ان کے پاس ڈس آنیسٹی ہے، جھوٹ اسلام سے نسبت دے کر جھوٹی باتیں نسبت دے، اس پہ اعتراض کر. اور کچھ باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ فرقہ عمریہ کی احادیث ہے نا، جماعت عمریہ کی احادیث، عائشہ وغیرہ کی احادیث کو لے کے آ جاتے ہیں، تو اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مذاق اڑا سکتے ہیں.